السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، 17 ستمبر حیدرآباد کی تاریخ کا ایک تاریخ اور اہم دن ہے۔ اس دن حیدرآباد کی حکومت آصف جاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ریاست حیدرآباد ہندوستان میں شامل ہوئی۔ یہ 17 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا اور اس 17 ستمبر کو لے کر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے حساب سے اس کو منانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ شرپسند ہیں اس کو ایک لبریشن ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اسے انٹیگریشن ڈے کے طور پہ منانا چاہتے ہیں۔ اس دن کو جیسے بھی منائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ دکن میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا 17 ستمبر 1948 کو۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ دکن میں مسلم حکمرانی کب سے ہوئی، کب سے شروع ہوئی اور کتنی ڈائناسٹیز اور کتنی سلطنتیں یہاں پہ حکمران رہیں۔ میں ابتدائی طور پہ تھوڑی سی تاریخ 5-10 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دلی میں تغلق سلطنت تھی، اس سے پہلے غوری وغیرہ تھی، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ تغلق سلطنت تھی۔ تغلق کے ایک بادشاہ نے اپنے کمانڈر جن کا نام تھا محمد بن تغلق، ان کو دکن کی طرف بھیجا۔ دکن میں اس وقت یہ ورنگل مشہور تھا، اس وقت اورگلو کہا جاتا تھا، جہاں پہ کاکتیہ ڈائناسٹی تھی اور بہت سے علاقے اسی کے تحت تھے۔ تو محمد بن تغلق 1320 یا 22 کے آس پاس ادھر آیا اور اس نے فتح حاصل کی۔ تو 1320 میں یا 22 میں پہلی دفعہ دکن مسلم حکمرانوں کے تحت آیا۔ 1320۔ پھر اس کے بعد محمد بن تغلق جو کمانڈر تھا وہ بادشاہ بنا، بہت اچھی حکومت اس نے کی۔ اس زمانے کے اس کی جو پالیسیز کو آج کی ڈیولپڈ دنیا اختیار کر کے
اپنی اکنامی کو سنوار رہی ہے۔ تغلق سے پہلے کرنسی صرف سونے کے سکوں پہ چلتی تھی، لیکن تغلق نے کہا کہ سونے کے سکوں پہ نہیں، ہم اس کو چمڑے کے سکوں میں تبدیل کریں گے۔ جب تو بہت مخالفت ہوئی، بہت لوگ مخالفت کرے، لیکن آج جدید دنیا اسی کے اس سبق کو پڑھ کر آپ کے ہمارے ہاتھ میں پیپر کرنسی رکھ رہی ہے۔ اس نے لیدر کرنسی کا ایجاد کیا تھا، اور آج کی نئی دنیا امریکہ سے لے کے جاپان تک ہر جگہ جو کرنسی چل رہی ہے وہ پیپر کرنسی۔ اس کی سب سے پہلی شروعات محمد بن تغلق نے کی تھی۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانے کو بریانی مل گئے تو بس۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ یہ تاریخ لوگوں کو کیسے متاثر کی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو آدمی، جو قوم اپنی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے، اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اعتماد پیدا ہوا یا نہیں ہوا کہ ہمارا ایک بادشاہ تھا، اس کی پالیسیوں کو آج دنیا مان رہی ہے، بڑے بڑے اکنامسٹ مان رہے ہیں، اور اس نے جو پالیسیز کو اپنے دور میں رائج کیا تھا، جس پہ وہ کہ مخالفتیں بھی ہوں، لیکن آج کی دنیا اسی پالیسیز کو چلا کے اپنی اکنامی کو جاری کیے ہوئی ہے۔ محمد بن تغلق کے بعد تغلق سلطنت کمزور ہو گئی۔ یہ 1347 کے آس پاس کی بات ہے۔ دکن میں اس وقت یہاں کے جو کمانڈر تھے، یا یہاں کے جو گورنر تھے، حسن گنگو بہمنی نام تھا، انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، بھائی اب ہم دلی کے تحت نہیں رہیں گے، ہماری حکومت الگ رہے گی۔ اور انہوں نے گلبرگے کو اپنا پائے تخت بنایا۔ یہاں سے جو 200 کلومیٹر دور ہے گلبرگہ، وہاں پہ انہوں نے اپنا پائے تخت بنایا، اور اس طرح دکن بہمنی سلطنت کے تحت آ گیا۔ یہ سلطنت تقریباً 200 سال چلتی رہی۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت کمزور ہو گئی۔ 1526 کے آس پاس یہ بہمنی سلطنت 5 ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس میں سے ایک ٹکڑا گولکنڈہ قطب شاہی سلطنت، بالا حصار وغیرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ 1526 میں قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اس لیے کہ بہمنی سلطنت ٹوٹ کر 5 حصوں میں بکھر گئی۔ بری شاہی، احمد شاہی، ایسے احمد نگر سے لے کر الگ الگ، احمد نگر میں ایک حکومت، بیدر میں ایک حکومت، خود برار یعنی یوتمال کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک حکومت، اور گولکنڈے میں۔ جب تک کوئی حیدرآباد کا تصور نہیں تھا، کوئی شہر بھی نہیں تھا حیدرآباد، چھوٹے سے موضع ادھر ادھر، چنچلم وغیرہ جو آج کل چنچل گڑا کہتے ہیں، اس زمانے میں موضع چنچلم کہا جاتا تھا، ایسے چھوٹے موٹے موضع رہتے تھے۔ تو 1526 میں سلطنت قطب شاہی قائم ہوئی، اور یہ سلطنت چلتی رہی 1681 تک۔ 1681 میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر کا رخ کیا۔ اس لیے رخ کیا کہ یہاں کے بادشاہ، قطب شاہی بادشاہ، مغل سلطنت کے دشمنوں سے مل کر مغل سلطنت کے خلاف سازش کر رہے تھے، جس میں خاص طور سے مراٹھے تھے۔
1681 میں اورنگزیب عالمگیر کو کامیابی حاصل ہوئی اور سلطنت قطب شاہی مغل امپائر میں شامل ہو گئی۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ 1724 میں مغل سلطنت کے صدرن کمانڈر آصف جاہ انہوں نے بغاوت کی اور خود مختاری کا اعلان کیا کہ اب ہم حیدرآباد کی حکومت کو ہم سنبھالیں گے۔ اس طرح 1724 میں آصف جاہی حکومت قائم ہوئی اور قطب شاہی دور میں ہی حیدرآباد کی بنیاد پڑ چکی تھی، چار مینار بھی بن گیا تھا، مکہ مسجد بھی بن گئی تھی، حیدرآباد کی ایک فصیل بھی بن گئی تھی۔ آصف جاہی سلطنت قائم ہوئی اور یہ 1948 تک چلی۔ 1948 میں اس وقت بادشاہ عثمان علی خان نے اس کو ہندوستان میں شامل کر دیا۔ یہ اس کی چھوٹی سی تاریخ ہے۔ 1326 سے شروع ہوتی ہے، یہاں پہ مسلم حکمرانی حیدرآباد میں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے 1948 کو۔ تقریباً 620 سال تک کی حکمرانی مسلمانوں کی حیدرآباد پر یا دکن پر رہی، اور 620 سال کی حکمرانی 1948 میں ختم ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی تاریخ ہے، آپ حضرات ضرور مسلمانوں کی تاریخ جانیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے سے ہم کو اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ آج پست حوصلہ ہو گئے، چہروں پہ ہمارے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اپنے آپ کو بے فیض سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پرکھوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جس سے آج کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ ہی ہندوستان بلکہ پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی شاہکار، اتنی بارونق تاریخ رکھتے ہوئے ہم اس سے نابلد ہیں۔ بچے تو بچے، بڑے بھی نابلد ہیں۔ کیا زندگی گزار رہے ہیں نہیں معلوم، نہ کتاب پڑھنا ہے، نہ کچھ سوچنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ شادیوں کی اتنی اہمیت کہ نماز سے زیادہ ہم نے شادیوں کی اہمیت دے دی۔ نماز کی اہمیت غیر اہم، لیکن شادی اہم، یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ خود آپ آصف سابق آخری حکمراں عثمان علی خان کی تاریخ دیکھیں، بے مثال حکمراں، اتنا ویژنری کہ ویسا ویژنری حکمراں آج تک دنیا میں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اس نے حیدرآباد کو علم کی آماجگاہ بنایا، ایک عثمانیہ ہاسپٹل قائم کیا انہوں نے، جس میں دنیا کا سب سے پہلا آپریشن ہوا۔ دنیا انیستھیسیا سے ناواقف تھی، بے ہوش کرنا، آپریشن کے لیے بے ہوش کرنا پڑتا ہے، دنیا ناواقف تھی۔ عثمانیہ دواخانے میں پہلا آپریشن ہوا، بے ہوش کر کر۔ طریقہ یہ رہا کہ چہرے پہ ٹوپی لگا دی گئی، اوپر سے کلوروفارم کا ایک ایک خطرہ تھوڑا تھوڑا ٹپکتا رہا، آدمی بے ہوش ہو گیا۔ آپریشن ایک کروڈ میتھڈ ضرور تھا، بعد میں ترقی ہو کر
اچھے طریقے آئے، لیکن سب سے پہلا آپریشن عثمانیہ دواخانہ۔ کیورنٹائن ہاسپٹل، فیور ہاسپٹل جسے کہتے ہیں، جہاں پر جس کو عثمان علی خان نے قائم کیا تھا، ملیریل پیراسائٹ کو ڈسکور کیا گیا۔ ملیریل پیراسائٹ جس سے ملیریا ہوتا ہے، ساری دنیا پریشان تھی، ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے تھے ملیریا ہوتے۔ کیورنٹائن ہاسپٹل میں اس کی دریافت ہوئی، رونالڈ راس کو بلایا گیا ریسرچ کے لیے، وہ آیا یہاں پہ ریسرچ کر کے اس نے ملیریل پیراسائٹ کو دریافت کیا، جس کی وجہ سے اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ہندوستان میں کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا، بیگم پیٹ ایئرپورٹ 1928 میں عثمان علی خان نے شروع کیا۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف 3 ایئرپورٹ تھے، اس میں سے ایک حیدرآباد میں تھا۔ کیسا ویژنری بادشاہ! لیکن اس کی بریانی کا تعلق ہم سے ہے، اس کے دسترخوان سے ہمارا تعلق ہے، اس کے علمی مارکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بگارے بیگن سے، اس کی کھٹی دال سے ہمارا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اس پہ ہم روز مزے لیتے ہیں، لیکن اس کی علمی کاوشیں، اس کی جو ویژنری کیفیت ہے، اس سے ہم لوگ ناواقف۔ وقت بہت تھوڑا ہے، پورے 2 گھنٹے اس کی ویژن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے عثمان علی خان کے۔ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں، اس سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی، یہ حکومتیں کیوں ختم ہوتی ہیں؟ 620 سالہ مسلم حکمرانی ختم ہوئی، کیوں ختم ہوئی؟ مسلم حکومتیں، اہل کفر کی حکومتیں، یہ ختم کیوں ہوتی ہیں؟ ہر چیز کی دنیا میں ایک یوٹیلیٹی ویلیو ہوتی ہے، اردو میں کہیں گے تو افادیت، یوٹیلیٹی ویلیو۔ آدمی کی بھی جب یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو مر جاتا ہے۔ ہر چیز کی دنیا کا یہ قانون ہے، فطرت کا یہ قانون ہے، جب تک کسی بھی چیز کی دنیا میں افادیت ہے وہ رہتی ہے، جب بھی افادیت یعنی انگریزی میں یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی، اس کی یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو گئی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ تو مسلم حکمرانوں کی یوٹیلیٹی ویلیو کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے، ان کو کیا کام کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ جو کام انہیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرے تو ان کی یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جاتی۔ ایک چوکیدار کو آپ نے رکھا، اس کی یوٹیلیٹی ویلیو یعنی اس کی چوکیداری کا صحیح طریقہ آپ کو پسند نہیں آیا، مطلب اس کی یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو گئی، آپ نکال لیے۔ ایک ملازم کو آپ نے رکھا، اس لیے رکھا کہ اس کے اندر کچھ یوٹیلیٹی ویلیو ہے، آپ کو اس کے اندر کچھ افادیت ہے، وہ افادیت ختم ہو گئی، آپ نکال دیتے اس کو۔ اللہ کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، حکومتوں کی یوٹیلیٹی ویلیو جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو 2 پیمانے ہیں، مسلمانوں کی یوٹیلیٹی ویلیو الگ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کافروں کی یوٹیلیٹی ویلیو الگ بیان کی ہے۔ کافروں کی حکومت کی بھی یوٹیلیٹی ویلیو ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو ان کی بھی حکومت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کی یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جائے تو مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ تو ہم حکومت کی پہلے یوٹیلیٹی ویلیو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد قوم کی یوٹیلیٹی ویلیو کیا ہے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں مسلم حکمرانوں کی یوٹیلیٹی ویلیو کو بیان کیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف
وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب اہل ایمان کو دنیا میں حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ایک حکمران کے لیے خالی مسجد تعمیر کر کے چھوڑنا نہیں ہے، قانون نافذ کرنا ہے، جو نماز کو نہیں آئے ان کو سزا دینا ہے۔ ایک حکمران کے لیے نماز کا قیام یہ ہے۔ آپ اور ہمارے لیے ایک مسجد قائم کر دیا، اذان مؤذن کو کھڑا کر دیا، اذان دے دیے کہ امام کو لگا دیے اور وہ نماز پڑھائے گا، یہ اقام الصلاۃ میں آئے گا۔ لیکن ایک حکمران کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے علاقے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، تعزیرات قائم ہوں گی، اسے مسجد کو لایا جائے گا۔ اقام الصلاۃ ان کے لیے ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیے بے نمازیوں کے لیے کیا سزا متعین کی گئی تھی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تین کام: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام، امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں خرچ کرنا، اور تیسرا نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اتنے ویژنری بادشاہ ہونے کے باوجود آصف جاہ صابے اپنی یوٹیلیٹی کھو چکے تھے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ ان کو تین کام اللہ نے دیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اپنے علاقے میں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تینوں میں فیل۔ اس زمانے میں نمازوں کا کیا حال تھا، مساجد کا کیا حال تھا، کتنی ویرانیاں تھیں، دین کا کیا عالم تھا۔ دین آ کے محرم کے تعزیوں میں ختم ہو گیا تھا۔ تیرہ تیزی ایک اہم ترین دینی بات کہی مانی جاتی تھی۔ مسجدیں ویران، نماز کے لیے در و دیوار انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نمازی آئے اور نماز پڑھے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو خود بخود فواحش و منکرات جنم لیتی ہیں۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی اس کی تلاوت کرو، صبح شام اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، اس سے کہ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ جس محلے میں ہر آدمی نمازی ہو اس محلے میں فواحش و منکرات نہیں ہوتے۔ نماز، مسجدیں ویران، ناچنے والیوں کے کوٹھے آباد، یہ ہماری حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ مسجدیں ویران۔ اب مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے، اودھ کی نمازیں مشہور نہیں تھیں، اودھ کے جمعے کے خطبے مشہور نہیں ہوئے، اودھ کے کوئی قاضی مشہور نہیں ہوئے۔ اودھ کی کیا شام مشہور ہے آج ہندوستان میں؟ شام اودھ۔ شام اودھ مشہور ہے، تاریخ میں اپنا مقام بنا لیا۔ جب نمازوں کو ویران کر دیتے ہیں، مساجد کو ویران کر دیا جاتا ہے، تو برائیاں داخل ہو جاتی ہیں، فواحش و منکرات داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے کے روس اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے کوٹھوں پہ بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ اچھی گفتگو سیکھیں، نشست و برخاست سیکھیں۔ یہ اس زمانے کا طریقہ تھا۔ کوٹھوں پر جہاں پہ ناچنے والیاں ہوتی ہیں، علاقے کے روس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اخلاق سیکھو یہاں پر۔ یہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر کا کام چھوڑ کر
جب فواحش و منکرات کو عام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہیو لاسٹ دا یوٹیلیٹی ویلیو، تمہاری یوٹیلیٹی ویلیو ہم نے تم کو کیوں بنایا بادشاہ، مسلمان بادشاہ؟ تم اپنی حفاظت کھو چکے ہو، آؤ پٹیل ان سے لے لو، سردار پٹیل جاؤ حیدرآباد، ہمارا ایک ناخلاف بندہ ہے، اس نے ہماری خلاف ورزی کی ہے، اس کو جھکاؤ اور اس کی حکومت لے لو۔ پریسائسلی 17 ستمبر 1948 یہی ہوا۔ ایک اور جگہ مسلمان حکمران کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرمائے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں دنیا میں انسانوں کا حکمراں بنایا ہے، زمین میں حکمراں بنایا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے کہ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان حکومت کرو، ولا تتبع الہوی، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو لوگ خواہشات نفس پہ چلتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، ان کی حکمرانی چھین لی جاتی ہے۔ شدید عذاب کیا ہے؟ ایک آدمی 52 سال تک حکمرانی کرے، دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ حکومت لے لو، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے حکومت کیوں دی داؤد؟ تم دنیا میں حق کے ساتھ حکومت کرو، تمہارے فیصلے مبنی پر حق ہونے چاہیے، اور خواہشات نفس پہ مت چلو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قطب شاہی ہو کہ آصف جاہی داستان کہہ رہی ہے کہ انہوں نے خواہشات نفس کے تحت حکمرانی کی۔ عزیز، شدید عذاب تو آنا ہی ہے، آ گیا۔ آج ہم رو رہے ہیں، کوئی بغلیں بجا رہا ہے لیبریشن، آج بجائے بغلیں، لیکن ہم سوچے کہ کیوں گئے ہم؟ جب قومیں اپنا تجزیہ کرتی ہیں تو وقت ہوتا ہے ان کی بلندی پہ چڑھنے کا۔ آج اس حالت میں کیوں پہنچے ہم نے عثمانی یونیورسٹی بنا دی تھی، ہم نے عثمانیہ میڈیکل کالج بنا دیا تھا، ہم نے گنڈی پیٹ جیسے تالاب بنا دیے تھے جو پورے شہر کو سیراب کر رہے تھے۔ اتنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کے باوجود حکومت کیوں گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہم اپنی یوٹیلیٹی کھو دیے تھے۔ اللہ حکمرانی کیوں، کیا حکمران کے طرف سے کیا چاہتا تھا اور حکمران نے کیا کیا؟ they have lost their utility۔ اہل ایمان کے لیے جو حکومت ہوتی ہے اس کے یہ پیرامیٹر ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی ویلیو یہ ہوتی ہے۔ اب اہل کفر کے لیے کیا ہے؟ اہل کفر کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا رہے تو دنیا میں فساد پھیل جائے۔ اہل کفر کو اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دے فساد مچاتے ہیں، اور فساد کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون کون تھا؟ فساد کرتا تھا، مفسدوں میں سے تھا۔ اور فساد کا پیمانہ اللہ نے کیا بتایا کہ اپنے سبجیکٹس کو، اپنے رعایا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک کو کمزور سے کمزور کرتا چلا جاتا تھا، اور ایسے قوانین پاس کرتا تھا کہ وہ روتے پیٹتے رہ جائیں وہ لوگ۔
اپنی رعایا کو دو حصوں میں بانٹ کر کے دو طرح کے قوانین کو نافذ کرنا، یہ حکمراں کا سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا فسادات ہوتا ہے، کوئی حکمراں، کافر حکمراں اس طرح کا فساد کرتا ہے، تو ہم دوسرے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ آج ہندوستان کی پولیٹی دیکھیے آپ، یہاں پہ بھی رعایا کو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، یہاں پہ بھی دو قوانین ہیں، کسی کو بیل 1 گھنٹے میں مل جاتی ہے، کسی کو کئی سالوں تک بیل نہیں ملتی، حالانکہ ایک ہی طرح کے جرم ہیں دونوں۔ ہر معاملے میں دیکھیں آپ، مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کفر بھی اپنی یوٹیلیٹی ختم کر دیں، یوٹیلیٹی ان کی کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے رعایا کو دو حصوں میں بانٹ کر ایک پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اہل کفر کے لیے بھی یہ پیرامیٹر، یہ پیمانہ ہے، لیکن اللہ کے قانون میں گریس پیریڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا گریس پیریڈ مسلمانوں کو بھی دیتا، کافروں کو بھی دیتا، گریس پیریڈ۔ وہ گریس پیریڈ بھی ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہٹائے تھے۔ سورہ حج میں ہی جہاں اہل ایمان کی حکومت کا تذکرہ کیا، وہاں پہ کافروں کی یوٹیلیٹی ختم ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتے رہتے تو اس علاقے میں صوامع یعنی یہودیوں کی عبادت یعنی خانقاہیں، وَبِيعٌ یہودیوں کی عبادت گاہیں، صلوات نصرانیوں کے چرچز، وہ مساجد مسلمانوں کی سجدگاہیں تمام مسمار کر ڈالی جائیں۔ مولانا محمد علی صاحب نے اس کا ذرا الگ سے ترجمہ فرمایا ہے۔ بیعون جہاں پہ بہت سارے مترجمین نے یہ کہا کہ اس کا معنی ہے کہ یہودیوں کی عبادت گاہیں، وہاں انہوں نے بیعون کا ترجمہ فرمایا کہ مدارس، اور یہ ترجمہ آج کے دور میں صحیح لگ رہا ہے۔ گزشتہ مہینے میں کتنے مدارس کو زمین دوز کر دیا گیا ہے، آسام سے لے کے یو پی تک گرا دیا گیا ہے۔ گریس پیریڈ چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس جگہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے، تمہاری حکمرانی میں نہ چرچز محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، یہ گریس پیریڈ ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ اور وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ ظالم چلے جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے جو پیرامیٹر تھا کہ تم کو حکومت منجلی بیگم کی حویلی، بڑی بیگم کی حویلی، کنگ کوٹھی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے ہے، تاج محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے کے لیے ہے۔ ظالموں، تم نے یہ نہیں کیا، تاج محل رکھتے ہوئے، چار مینار رکھتے ہوئے آج بھیک مانگ رہے ہو حکومت کے سامنے، یہ تمہارا مقام ہو گیا، اس لیے کہ تمہاری یوٹیلیٹی ختم ہو گئی۔ ویسے ہی کافروں کی حکومت کی یوٹیلیٹی کب ختم ہوگی؟ جب وہ انصاف چھوڑ کر رعایا کو دو حصوں میں بانٹ کر ایک پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے، آنن فانن میں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ جو لوگ دوربین نگاہیں رکھنے والے ہیں 2024 میں دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی ہوگی، حالات کچھ ایسے بدلتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان 10 سالوں میں ظالموں کے پاس ظالموں کی حکومت میں نہ مساجد محفوظ رہے، نہ مدارس محفوظ رہے۔
نہ شریعت محفوظ رہی، نہ قانون محفوظ رہا۔ حضرات گرامی، اب یہ تو حکمرانوں کا ہے، اب عام مسلمانوں کا یوٹیلیٹی ویلیو کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا خاص تعلق آپ سے اور ہمارے سے ہے۔ ہم بھی اگر یوٹیلیٹی ویلیو ہماری بھی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ خاص بات ہے، مسلمان قوم کی اگر یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جائے تو مسلمانوں پہ ظالم کو مسلط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب کافروں کی یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو کافروں پہ عذاب نازل کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی دو معیار ہیں، ایمان والوں کے لیے الگ، کافروں کے لیے الگ۔ مسلمان اپنی یوٹیلیٹی ویلیو، اپنی افادیت ختم کر دیں، ظالم کو مسلط کر دیں گے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ، اور کافر اپنی یوٹیلیٹی ویلیو ختم کر دیں، نو چانس، ختم ہی کر دیں گے۔ اہل ایمان کی یوٹیلیٹی ویلیو کیا ہے؟ شادیاں کرنا ہے، گھراں بنانا ہے، دبئی جا کے کمانا ہے، یہ یوٹیلیٹی ویلیو نہیں ہے، یہ دنیا پرستوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی یوٹیلیٹی ویلیو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب تم قیامت تک کے لیے ایک درمیانی امت ہو، امت وسط ہو، اور تمہاری یوٹیلیٹی ویلیو کس میں شامل، کس میں مضمر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اللہ کی گواہی دو، اسلام کی گواہی دو، ایمان کی گواہی دو، زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ یہ تمہاری یوٹیلیٹی ویلیو ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہمارا کوئی ظالم تم پہ چھا جائے گا۔ آپ شاندار شادیاں کر لو، 25-25 لاکھ کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دو، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اپنی یوٹیلیٹی ویلیو کو کھو دیا۔ تمہارا کام زمین پہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی امتی کی حیثیت میں اللہ کے نبی نے میرے پیغام کو تم تک پہنچایا، اب تمہارا کام یہ تھا کہ پیغام اوروں تک پہنچاؤ۔ یہ تمہاری یوٹیلیٹی ویلیو ہے، عمل سے بھی، زبان سے بھی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بولتے ظالم ظالم، ان 4 لوگوں کو مار دیا ظالم، ان چوری کرا ظالم، ان غلط حکمرانی کرا ظالم، ہمارے گھروں کو گرا دیا ظالم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ظالم تم ہیں جی، یو مسلمانوں، یو آر ظالم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی شہادت موجود ہے لیکن یہ ظالم نے اسے چھپا رکھا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن مجید، اللہ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے زمین پر رکھا گیا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ یہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے بجائے اسے چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ظالم، یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہوگی مسلمانوں کی۔ تم کو رکھا کیوں گیا تھا؟ ایک چوکیدار کو رکھا کیوں گیا؟ تاکہ کوئی چوری نہ کرے۔ روز چوری ہو رہی ہے، یوٹیلیٹی ویلیو ہے اس کی؟ نہیں ہے۔ تم کو کیوں رکھا گیا؟ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ تم دنیا میں لطف پت ہو گئے، دلدل میں پھنس گئے۔ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ You have lost the utility value, outlived the utility value. Come on, مودی جی، آئیے آپ حکومت کیجئے، ان کے آنسو نکالیے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اپنے آپ اپنے دامن میں جھانکنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے درد بھرے انداز میں فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ قرآن، یہ عظیم الشان کتاب جو دنیا میں عزت دینے والی کتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو چھپاتے ہیں، جبکہ درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے. لوگوں کے لیے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کتاب تم کو دی ہے، اللہ نے نازل کیا من البینات، اپنی کھلی نشانیوں کے ذریعے اس میں نازل کیا، والہدا، اور ہدایت کے ساتھ نازل کیا. اس کو ایک کتابی شکل دے کے تمہیں اس کا امین بنایا، لیکن ظالم تم اسے یکتمون، چھپاتے ہو. نتیجہ کیا ہوگا کہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. بہترین کھانے کھا رہے ہیں، لعنت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے. قرآن چھپا دیا، قرآن چھپا دیا. بہترین زندگی میں مصروف ہیں، قرآن چھپا دیا، نہ خود پڑھ رہا نہ لوگوں کو پیش کرا. سی دس از دا لاسٹ ورڈکٹ فرام آلمائٹی، دیکھو پڑھو، تم بھی پڑھو. چھپا دیا. کتنے بڑے گناہگار ہیں ہم. تو جب قوم یوٹیلیٹی ویلیو کھو دیتی ہے، آج آپ دیکھیں اس قوم میں کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے، کیا انجینئروں کی کمی ہے، بزنس مین کی کمی ہے. وہ یوگی جیسا حکمراں بھی دبئی سے اس کو بلا رہا، مال لگاؤ مال لگاؤ. سب سے بڑا مال کہاں پہ؟ اپنے لکھنؤ میں میاں بھائی کا ہے. اتنے مالدار ہیں مسلمان، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت اس لیے یہ ہے کہ یوٹیلیٹی ویلیو ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بائیڈن وہاں سے تم کرو، مودی تم یہاں سے کرو، پوٹن تم وہاں سے کرو، کوئین ایلزابتھ تم آ جاؤ میرے پاس، کنگ چارلس تم کرو. یہ ہو رہا ہے یا نہیں اس وقت حالات؟ ایک ہی وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ خود پڑھ رہے ہیں، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے امت مسلمہ کی جو یوٹیلیٹی ویلیو بیان کی ہے، نہ دنیا کمانے کی ہے، نہ ڈاکٹر انجینئر بننے کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ پیغام پہنچانا، شہادت کی ذمہ داری ہے، لوگوں تک اس کا شہادت پہنچانا. کافر قوم کی یوٹیلیٹی کب ختم ہوتی ہے؟ اور جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں اپنے حال پہ رونا بھی ہے تو ظالموں کے حال پہ کبھی کبھی طمانینت بھی ہو جاتی ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں، درست کر لیں. اور جب ظالموں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو دل میں ذرا خوشی پیدا ہو جاتی ہے، مالک ذرا جلدی کر دے یہ کام. کافروں کی یوٹیلیٹی کب ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا استکباراً فی الارض ومکر السیئ. ان کو بھائی چارگی، انصاف، عدل، اچھا سلوک، نیک سلوک پر یہ بھی کافروں کے لیے ہے. لیکن ظالم اس کو چھوڑ کے کیا کیے؟ استکباراً فی الارض، زمین میں استکبار کیا، گھمنڈ کیا زمین میں. وی آر دا میجورٹی، ہماری چلے گی. یہ مسجد میں ہمارے جو بت ہیں، ہمارے خدا ہیں، ہم ان کو پوجیں گے، یہ ہم اس لیے کہ ہماری میجورٹی. استکباراً فی الارض ومکر السیئ، بس چالیں ہی چالیں چل رہے ہیں، بس سیدھے بھی نہیں، ٹیڑھے آ کے. مسلمان بیچارے ہولے شولے معلوم بھی نہیں، ایسا پانی دوڑائے تھے کہ منہ کھول دیتے. مکر السیئ. گزشتہ 70 سال کی RSS تاریخ یہ بتا رہی ہے مکر السیئ. سامنے سے نہیں، پیچھے سے پانی دوڑا رہے.
یہودیوں کی طرح. تو جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں کہ ہم پہلے والوں کے حالات ان پہ لائیں گے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت بدلنے والی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو، کتنا ہی پروگرام بنا لو، کروڑوں روپیوں کے بجٹ بنا لو، لیکن اللہ کی جو سنت ہے وہ استکبار اور مکر کرنے والوں کے خلاف جو سنت رہی ہے شروع سے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو کافر بھی جب اپنی یوٹیلیٹی ویلیو کھو دیتے ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کرا مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو رکھتے ہیں زندہ، ان پہ ظالموں کو مسلط کر کے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کافر اپنی یوٹیلیٹی ویلیو ختم کر کے استکبار کرنے لگتے ہیں، انہیں ختم ہی کر دیتے ہیں. کیا سنت ہے؟ اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ عنکبوت میں اس سنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ ہماری جب انہوں نے اپنی یوٹیلیٹی کھو دی، ہم نے یہ 4 طریقہ اپنایا، بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک، ہم نے اپنی تیز ہواؤں کے ان کے اوپر بھیج دیا، تیز ہواؤں کو بھیج دیا، آنن فانن میں بستیاں تباہ ہو گئیں، ان کا کبر مٹی میں مل گیا. دوسرے ہیں جو ایک ایسی زبردست دھماکے سے پوری بستی بجھ گئی، ایسا بھی ہم نے کیا ہے. یہ ہماری سنت ہے. جب قومیں اپنی یوٹیلیٹی ویلیو کھو دیتی ہیں اور وہ اہل کفر میں سے ہیں، ہم انہیں ختم ہی کر دیتے ہیں. ایک ایسا دھماکہ پوری بستی بجھ جاتی ہے. اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. یہ ہماری سنت ہے، یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے.